علماء کو حقیر نہ جانا جائے۔ علماء کون ہیں؟ اس سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، من زار عالما فکأنما زارنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی۔ فرمایا لوگوں سنو، عالم دین کی شان تمہیں محمد عربی سنا کے جا رہا ہے کہ عالم دین کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نے فلاں قوم قبیلے کے مولوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، نہیں، اس کو دربار رسالت سے یہ مقام اور یہ سٹیٹس ملا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں دے تو یہ سمجھ میں نے گنبد خضرا کی مکھی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ علماء کی پگڑیوں کو نہیں اچھالا جاتا۔ من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم دین کے چہرے کو دیکھا گویا اس نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا۔ من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو علماء کی مجلس میں بیٹھا یہی سمجھے رب کے حبیب کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ معمولی مقام ہے۔ مزید آگے چلیں، سرکار نے فرمایا والنظر الی وجہ والد عبادہ، فرمایا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کر یہ بھی عبادت ہے۔ والنظر الی المصحف عبادہ، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو پیار سے دیکھ، اس میں بھی رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ آگے چل کے فرمایا والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ، فرمایا بیت اللہ کو بھی دیکھ، یہ بھی عبادت ہے۔ آگے ان تین چیزوں کو بیان فرما کے چوتھے نمبر پہ فرمایا والنظر الی وجہ العالم عبادہ، فرمایا عالم سے نفرت نہ کر، عالم کا چہرہ دیکھ، رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں صرف جس جگہ پہ عالم بیٹھ جائے اس جگہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاء، فرمایا لوگوں جس زمین کے چپے پہ عالم دین بیٹھتا ہے اللہ اس زمین کے چپے کو ساری روئے زمین سے زیادہ عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس زمین کے چپے پر عالم دین بیٹھ جائے اس زمین کا چپا باقی ساری زمین سے ممتاز ہو جاتا ہے، عظمت والا ہو جاتا ہے، کمال والا ہو جاتا ہے، شان پا جاتا ہے۔ تو گویا عالم دین جہاں بیٹھ جائے در حقیقت وہ ادارہ ہی کہلاتا ہے۔ عالم دین کسی بلڈنگ کا محتاج نہیں ہوتا، جہاں حضور کی شریعت کا عالم بیٹھ جاتا ہے وہاں حضور کی شریعت کا نور ہر طرف عام ہو جاتا ہے۔ جس جگہ عالم بیٹھے اگر وہ جگہ ممتاز ہو جاتی ہے بقیہ زمین پہ وہ فخر کرتی ہے، مجھے بتا اس عالم دین کا اپنا کتنا بلند مقام ہوگا۔ پھر وہ ابھی عالم بنا نہیں، طالب علم ہے، گھر سے نکلتا ہے، صبح دیکھو تو مسجد جا رہا ہے، شام کو دیکھو مسجد جا رہا ہے، کبھی ہاتھ میں قاعدہ اٹھا کے جا رہا ہے، کبھی پہلا پارہ اٹھا کے جا رہا ہے، کبھی قرآن سینے سے لگا کے جا رہا ہے، کبھی مسلم بخاری ترمذی ابن ماجہ کو سینے سے لگا کے جا رہا ہے۔ ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے، عالم بنا نہیں، ابھی واعظ و نصیحت کا مرحلہ آیا نہیں ہے، ابھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ فان کان له کاجر حاجا تاما حجته، سرکار نے فرمایا اوے ذرا توجہ کرنا، جو صبح یا شام کو مسجد میں جا رہا ہو سبب دو ہو، یا تو وہ دین پڑھنے جا رہا ہے یا دین پڑھانے جا رہا ہے، تیسرا مقصد نہ ہو، فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجًّا تَامًا حِجَّتُهُ، فرمایا جب واپس لوٹ کے آتا ہے تو اس کو درویش یا طالب علم سمجھتا ہے یا شریعت کا عالم سمجھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ فرمایا سن جب وہ لوٹ کے آتا ہے رب اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ایک حاجی حج مکمل کرتا ہے تو رب اجر عطا فرماتا ہے۔ دنیا دار کیا جانے علماء کی شان کیا ہے، یہ علماء کو اعزاز مدینے والے نے عطا کیا ہے۔ تو جو مدینے والے کا غلام ہوگا وہ نسبت کا حیا کرے گا۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے، آج یہ رسم بن چکی ہے، فیشن بن چکا ہے، علماء کی تذلیل، علماء کی تحقیر، علماء کی توہین۔ اور سرکار نے فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم، فقد اہان العلم فقد اہان النبی، ومن اہان النبی فقد اہان جبریل، ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ، ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کی گویا اس نے علم دین کی توہین کی۔ اس نے کیا کیا؟
علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی اس نے مجھ محمد کی توہین کی، جس نے مجھ محمد کی توہین کی اس نے جبریل امین کی توہین کی، جس نے جبریل امین کی توہین کی اس نے ذات خدا کی توہین کی، اور جس نے خدا کی توہین کی پھر رب اس کو قیامت والے دن صلہ بھی دے۔ بات ختم نہیں ہوتی صرف علماء سے بات کر کے چلے جانا۔ علماء سے ہماری ٹکر کا مقصد بھی کیا ہے؟ علماء سے ہم چھین بھی کیا سکتے ہیں؟ یاد رکھنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، فرمایا علماء کی توہین کفر ہے، اور خاندانی بندہ نسلی بندہ حضور کے شریعت کے عالم کی گستاخی نہیں کرتا۔